السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ساس کا ابارشن کروانے کلینک آئی کیونکہ وہ بیوہ تھی اور حاملہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ 5 وقت کی نمازی تھی، میری ساس نے روتے ہوئے مجھ سے فریاد کی کہ میرے بیٹے کو مت بتانا ورنہ وہ جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے شوہر سے یہ بات چھپا لی، مگر کچھ ماہ بعد وہ دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ مجھے اس سے کراہت محسوس ہونے لگی۔ ایک رات میں نے کیمرہ اس کے کمرے میں لگا دیا کہ کیا چکر ہے۔ اگلے روز ریکارڈنگ دیکھی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ ساس تو میری شادی ارسلان سے ہوئی تو میرے دل میں یہ خوف سا تھا کہ وہ خوف جو بچپن میں ہمارے دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ ساس نامی بلا کا خوف، مجھے بھی یہ ڈر تھا کہ نہ جانے میری ساس کیسی ہوگی، وہ مجھ پر سختی کرے گی، مجھے میرے شوہر سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ شروع سے ہی میرے دل و دماغ میں ایسی باتیں سنتی چلی آ رہی تھی اور دیکھتی بھی آ رہی تھی۔ بے شک ارسلان میری محبت تھا اور اس سے میں پسند کی شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ مجھے چاہتا تھا کیونکہ ہم ایک یونیورسٹی میں پڑھے لکھے تھے۔ وہ خاموش اور سنجیدہ انسان تھا، مگر اندر سے بہت گہرا، جیسے کوئی راز چھپا کر بیٹھا ہو۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایک سخت اخروٹ میں لپٹا ہوا نظر آتا تھا، اوپر سے سخت مگر اندر سے نرم اور ٹوٹا ہوا۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی جائز طریقے سے، تو وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ جب ایک لڑکی کو اس سے محبت ملنے کا خواب تعبیر کی صورت میں نظر آتا ہے، مگر ایک حقیقت کی تلوار جو ہر وقت سر پر لٹکی رہتی، وہ ساس نامی بلا کی تھی۔ اور یہ خوف کبھی کوئی وہم نہیں تھا، کیونکہ میری دونوں بڑی بہنیں جو شادی شدہ تھی، وہ آئے دن ہمارے گھر پائی جاتی اور اپنی ساس کی تعریفیں اور اس کے سلوک کے برے برے قصے ہمیں سناتی۔ میں شروع سے ہی ایسے قصے سن کر جوان ہوئی تھی، اور جب یہ حال اپنی بہنوں کا بھی دیکھا تو میرے دل میں ڈر اور بھی شدت پکڑنے لگا۔ میری بہنوں نے بھی اپنے شوہروں سے پسند کی شادی کی تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد ان کی ساس نے ان کے شوہروں کو ان کو بدظن کر دیا ہے، اور اب وہ ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ مجھے ارسلان پر بھروسہ تھا، اپنی محبت پر بھروسہ تھا، مگر ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی سوچوں کے درمیان میرا ارسلان کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا۔ میری ساس 3 4 دفعہ ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی معصوم اور مذہبی قسم کی عورت لگتی تھی۔ ان کا انداز اور اخلاق بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا، مگر میری بہنوں نے مجھے شروع دن سے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی چکنی چوپڑی باتوں میں مت آنا، یہ ساس بڑی ظالم ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور اصل پتہ تب چلتا ہے جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ان سوچوں کے ساتھ رخصت ہو کر میں ارسلان کے گھر چلی گئی۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی، اور گھر میں ہی تھا ہی کون، ارسلان تو صبح سویرے آفس کے لیے چلے جاتے اور پیچھے رہ جاتی میں اور میری ساس، کیونکہ وہ بیوہ تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ایک آرمی آفیسر تھے اور ایک مقابلے میں ان کا قتل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی ساس کی زندگی پر افسوس تو تھا، ہمدردی بھی تھی، مگر میں محتاط رہنا نہیں بھولتی تھی۔ میری بہنیں روز فون کر کے پوچھتی، آج تمہاری ساس نے کیا کیا؟ آج تمہاری ساس نے تمہارے شوہر کے کان کس طرح سے بھرے؟ یقیناً ارسلان کا رویہ تمہارے ساتھ بدل گیا ہوگا۔ میں نے ان کی باتیں سن کر حیران رہتی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تو کچھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میری ساس بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور نیک عورت ہے، اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ میری بہنیں یہ سن کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، ایک وقت آئے گا جب تم اس ساس کی بدتریفیں ہمیں فون کر کے بتاؤ گی، اور پھر تمہیں ہماری ساری باتوں پر یقین آ جائے گا
کہ ہم لوگ غلط نہیں کہتے تھے۔ میں نے کہا چلو وقت آنے پر دیکھا جائے گا، ابھی تو ارسلان میرے ساتھ بہت خوش ہے اور مجھے گھمانے لے جاتا ہے، شاپنگ کرواتا ہے، مگر ساس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور یہ سچ بھی تھا، کیونکہ میری ساس بہت اچھی اور نیک خاتون معلوم ہوتی تھی، چاہے ان کے اندر جو کچھ بھی تھا، مگر اوپر سے وہ بالکل بھی کسی فرشتہ صفت عورت کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ شادی کے بعد وہ 6 ماہ کسی حسین خواب کی طرح گزرے تھے۔ اصلان میرے ساتھ خوش تھا اور میری ساس واقعی ایک فرشتہ صفت معلوم ہوتی تھی۔ 5 وقت کی نماز، روزے اور مسلسل خدمت خلق، وہ محلے کے غریب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور کبھی کسی نے ان کی زبان سے کوئی کڑوی کسیلی بات نہ سنی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں پر ترس آتا جو اپنی ساسوں کے ظلموں کے قصے سنایا کرتی تھی، اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنی نیک اور بے زر ساس دے ڈالی ہے۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس مثالی پردے کو ایک دن اچانک ہی پھٹنا تھا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ ساس وضو کر رہی تھی تو ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے پوچھا، امی جان طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ جلدی سے سنبھل گئی اور کہا، نہیں بیٹی، بس تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، روزے ہیں نا اس لیے۔ مگر مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ نظر آئی، جیسے انہوں نے فوراً پردے کے پیچھے سے چھپا لیا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے ساس سے ان کی طبیعت کا پوچھا تو یہ مسکرا دی، کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ میں یہ فکر ہو گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد معاملہ مزید بڑھ گیا تھا۔ ان کی قے اور متلی کی شکایت بڑھ گئی اور انہیں اکثر چکر آنے لگے۔ میں نے ارسلان سے ذکر کیا تو وہ زیادہ توجہ نہ دے سکا، کیونکہ وہ اپنے کام کاج میں بہت مصروف رہتا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ان کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، انہوں نے انکار کیا، کہنے لگی بس معمولی سی کمزوری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو بیٹی۔ میں ان کی اس قدر لاپرواہی پر ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا، اماں آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ میں سارے کام خود کر لیا کروں گی۔ میری ساس مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس معمولی سے چکر ہیں، شاید کوئی بد ہضمی ہو گئی ہے یا فوڈ پوائزننگ کا اثر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور میں اس بار چپ کر کے بیٹھ گئی۔ مگر اگلے کچھ دنوں تک ساس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بار بار قے اور متلی کا آنا، چکرا کر گر پڑنا۔ میں نے ایک بار ارسلان سے پھر بات کی۔ میں نے کہا کہ اپنی ماں کو کسی اچھے سے کلینک لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواؤ۔ ارسلان نے کہا کہ تم ان کے ساتھ چلی جانا، کیونکہ میری یہ ضروری بزنس میٹنگ ہے، مجھے شاید 1 ہفتے کے لیے باہر جانا پڑے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ مگر وہ تو میری مانتی بھی نہیں، کہتی ہے سب ٹھیک ہے، مگر میرے اصرار پر آخر کار راضی ہو گئی۔ جب ہم لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا پہنچے اور انہوں نے ساس کا معائنہ کیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ایک غیر یقینی طنزیہ مسکراہٹ چلی آئی۔ وہ کچھ دیر مزید رپورٹس کو دیکھتی رہیں، جیسے یقین کرنا مشکل ہو کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ ساس کا چہرہ بھی زردی مائل سا تھا، کہنے لگی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایک تو میری بہو میری فکر میں ہلکان رہتی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ سب ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات سن کر ہم دونوں کے سر پر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ ان کے لہجے میں تھوڑی سی طنز کی آمیزش بھی شامل حال تھی، جیسے یہ ان کے لیے ایک انہونی سی بات ہو۔ اس عمر میں ساس ماں بن رہی ہے، مجھے لگا شاید ڈاکٹر کو کچھ غلط محسوس ہوا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو بیوہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر
اب کے بار زیادہ حیران تھی۔ ساس کو دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا۔ ناگواری سے بولی کہ میری الٹرا ساؤنڈ مشین غلط نہیں ہو سکتی، آپ چاہیں تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس تسلی کر لیں۔ ڈاکٹر کی اس بات نے مجھے سکتے میں مبتلا کر دیا، اور ساس شرمندگی سے چہرہ جھکائے بس رونے میں مصروف تھی۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میری ساس جو ایک بیوہ تھی، جو 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار اور اتنی مذہبی خاتون تھی، وہ حاملہ تھی۔ میرے اندر کراہیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نیکی کا ڈھونگ۔ میں نے اپنی بہنوں کی باتیں یاد کی۔ ساس بڑی ظالم ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور۔ آج مجھے اپنی بہنوں کی باتوں پر سچائی کا یقین آ گیا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو اب ندامت یا تکلیف سے زیادہ شدید خوف کے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، پلیز یہ بات کسی اور کو مت بتائیے گا، میری عزت کا سوال ہے۔ ان کی آواز میں خوف اور فریاد کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ڈاکٹر بھی جیسے لاجواب ہو چکی تھی۔ یہ کیس اس کے لیے کسی تجسس سے کم نہ تھا۔ اسی وقت بلقیس بیگم نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ عروہ بیٹی، خدا کے لیے ارسلان سے اس بات کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، بہت برا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے۔ ارسلان، میرا خاموش، سنجیدہ اور رعب والا شوہر، جان سے مار ڈالے گا؟ کیا ساس کا یہ راز اتنا خوفناک تھا؟ میرے دل میں ارسلان کا وہ سخت، اخروٹ میں لپٹا ہوا رویہ یاد آیا۔ واقعی اندر سے اتنا گہرا تھا کہ کسی راز کو جان کر قاتل بھی بن سکتا تھا۔ میں نے اگلے لمحہ کیا فیصلہ کیا، مجھے خود بھی معلوم نہ تھا۔ شاید ساس کی فریاد، ان کی بے بسی اور ارسلان کا رعب، ان سب نے مل کر مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ساس کو سمجھائیں کہ انہیں یہ حمل ختم کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ایسے کام نہیں کرتی، آپ کہیں اور چلی جائیں۔ اس نے پروفیشنل انداز میں کہا، اسے ہمارے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں ساس کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ساس پورا راستہ خاموش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھے بتائے کہ کیا چکر ہے، مگر وہ خاموش رہی اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کچھ بھی پوچھنے کی۔ میں اپنی ساس کو لے کر اگلے ہی دن ایک خفیہ کلینک پر چلی گئی، اور تمام تر شرمندگی اور کراہیت کے باوجود میں نے ان کا ابارشن کروا دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور گندا ترین دن تھا۔ گھر واپس آ کر میری ساس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، تم نے جو میرے اوپر احسان کیے ہیں، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے ارسلان سے یہ بات مکمل طور پر چھپا لی۔ میں اس کے رعب اور اس کے جان سے مار دینے والی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ ماں کو پیٹ میں شدید انفیکشن تھا، جس کا علاج ہو چکا ہے۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا، ایک ایسی بات تھی جو میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، مجھے ہی شرمندگی ہوتی۔ میری بہنیں مجھے فون کر کے پوچھتی تھی کہ تمہاری ساس نے کوئی گل کھلایا کہ نہیں، اور میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میں ان سے کہتی کہ میری ساس بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت ہے، تم لوگ ویسے ہی وہمی ہو رہے ہو۔ ان کا شاید کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری ساس تمہارے اور ارسلان کے درمیان حائل ہونے کی کوشش تو نہیں، مگر میں ان کو کیا بتاتی کہ انہوں نے کیسا شرمناک گل کھلایا ہے۔ میں خود بتاتے ہوئے بھی شرمسار ہوں۔ خیر، کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میری ساس کے نماز روزے میں اب پہلے سے زیادہ پابندی آ گئی، اور وہ نہ جانے رب کے حضور کیا راز و نیاز کرتی رہتی۔ مجھے لگا شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ معافی مانگ رہی ہیں۔ میں نے بھی اس بات کو فراموش کرنے کی کوشش، کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی خامیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی مکمل نیک پارسا نہیں ہوتا۔ میں خود کو اس طرح کے دلائل دے کر قائل کرتی رہتی تھی۔ میرے دل میں میری ساس کے متعلق کھٹا پن آ گیا۔ میں چاہ کر بھی پہلے جیسا رویہ ان کے ساتھ نہیں رکھ پا رہی تھی۔
گھر کی فضا ایک بار پھر نارمل ہوگی، میرے ساس پہلے کی طرح تہجد اور نمازوں میں مصروف رہتی، خدمت خلق بھی جاری تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ یہ کیسی پرہیزگاری ہے جو بند کمروں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ارسلان کو دھوکہ دے رہی ہوں، اور اپنی ماں کے متعلق اس لیے میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد ارسلان کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر پھر وہ خوفناک یاد آ جاتا ہے، میرے بیٹے کو مت بتانا ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ ایک ایسا خوف میں لپٹا ہوا جملہ تھا جس نے مجھے کچھ بھی بتانے سے منع کر کے رکھا تھا، مگر ارسلان کو نہ بتا کر شاید میری زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی گئی تھی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ چند ماہ کے بعد میری ساس کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی۔ وہی چہرے کی زردی، وہی متلی، وہی کمزوری۔ میرے شک کو یقین میں بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ جب میں نے انہیں سختی سے ٹوک کر ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور کہا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر سے حاملہ ہوں۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی بے شرمی سے اتنا بڑا گناہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر رہی تھی، مجھے بالکل سکتہ ہو چکا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے میرے سامنے دیکھ رہی تھی اور ہاتھ جوڑے بھی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیٹے سے کچھ مت بتانا، خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اس گھر میں اتنا گھناؤنا گناہ ہو رہا تھا، اور میری ساس کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کچھ نہ کہوں۔ اگر کل کو میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہوتا تو کیا پھر بھی وہ مجھے خاموش رہنے کا کہتی؟ یہ کتنا بڑا سوال تھا جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت اور صبر نہیں تھا، اور میری مثالی ساس کا روب و دبدبہ اب ایک بدترین مکرو فریب بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ راز نہیں چھپاؤں گی، ارسلان کو جو کرنا ہے کر لے، مگر میں یہ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے ساس کو گھر میں ہی ابارشن پلز لا کر دیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے انتہائی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو گناہوں میں لپٹا ہوا کوئی وجود سمجھ رہی تھی جو کسی کا گناہ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید جیسے ساس کے ساتھ میں اتنی ہی گناہ گار ہوں، مگر میں ایک مجبور اور بے بس عورت بن چکی تھی۔ ایک طرف ساس کی بے بسی اور مجبوری تھی، اس کی آنکھوں کی فریاد کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اور دوسری طرف میرا ضمیر جو مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو۔ اب میں نے ساس کے معاملات کو باریک بینی سے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو اپنے منہ سے کوئی بات بتا نہ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ساس پر نظر رکھوں گی۔ بظاہر یہ ایک گناہ کا کام تھا، کیونکہ ہمیں کسی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، نہ ہی کسی کی جاسوسی کرنی چاہیے، مگر میں مجبور تھی۔ مجھے حقیقت تک جاننے کا یہی راستہ نظر آیا تھا۔ پہلے میں ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی تھی، پھر ہی ارسلان کو اس حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، تاکہ جو بھی ہو سارے ثبوتوں کو مدنظر رکھ کر ہو، اور مجھے بھی تو پتہ چلے کہ ساس رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلاتی ہے۔ ساس کا نماز روزہ اور تہجد گزاری عروج پر تھا، مجھے تو اب یہ سب کچھ ایک منافقت اور ڈرامے بازی لگ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں میری ساس سے صلاح لینے کے لیے آتی تھیں، اور مجھے ہنسی آتی تھی کہ ایک ایسی عورت سے مشورہ لینے کے لیے آ رہی ہیں جو خود گناہوں میں ڈوبی ہے۔ ایسی عورت سے نیکیوں کے درس لیے جا رہے ہیں۔ جب بھی ساس ان کو دینی تعلیم دیتی یا قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ بیان کرتی تو میں تن سے ہنس دیتی۔ میری بہنیں جو اپنی ساس کی بد تعریفی کرتی، مجھے تو وہ ساسیں فرشتہ صفت معلوم ہوتی تھی۔ کم از کم ان میں تو اس طرح کی کوئی بھی برائی تو نہ تھی جو میری ساس میں تھی۔ ایسی برائی کے بارے میں ان کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ اب میرے گھر کا معاملہ بن چکا تھا، اور مجھے خود ہی اس کی کھوج نکالنی تھی۔ اب بس میں موقع کے تلاش میں تھی، کب مجھے موقع ملے اور میں ساس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔
ایک رات جب ارسلان گھر سے باہر کسی بزنس ٹرپ پر گیا ہوا تھا، میں نے ہمت کی اپنے بھائی کے دیے ہوئے ایک چھوٹے وائرلیس کیمرے کو ساس کے کمرے میں ایک اونچی شیلف پر ایک ایسی جگہ نصب کیا جہاں سے ان کا سارا کمرہ نظر آتا تھا۔ یہ کیمرہ صرف رات کے وقت کی ریکارڈنگ کے لیے لگایا جاتا۔ میرے اندر کا تجسس، خوف اور کراہیت اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کون ہے وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں میری بیوہ 5 وقت کی نمازی ساس کے کمرے میں آتا ہے۔ رات گزر چکی تھی مگر مجھے نیند نہ آئی۔ میں جلد از جلد اس حقیقت تک پہنچنا چاہتی تھی، بس جس میں اب کچھ ہی ٹائم باقی تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے معمول کے مطابق ناشتہ بنایا۔ ساس تسبیح لیے کمرے سے باہر آئی۔ وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں سرخی تھی، جیسے وہ رات بھر جاگتی رہی ہوں۔ میں جلدی سے کام نمٹا رہی تھی تاکہ سارے کام نمٹا کر کمرے کی کنڈی لگا کر وہ ساری ریکارڈنگ دیکھوں اور اپنی ساس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ سارے کام نمٹا لیے اور میری ساس محلے کی عورتوں کو درس دینے کے لیے چلی گئی تو میں جلدی سے کمرے میں آئی، دروازہ زوروں سے بند کر دیا، کنڈی چڑھا دی تاکہ کوئی بھی نہ آ سکے۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے پلے کا بٹن دبا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو کمرے میں میری ساس تھی۔ وہ معمول کے مطابق واش روم گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی، ہاتھ میں تسبیح لیے تسبیح پرونے لگی۔ گھنٹہ 2 گھنٹے تو یہی سب کچھ کرتا رہا۔ مجھے لگا شاید گناہ کرنے سے پہلے وہ خدا سے توبہ کر رہی ہیں۔ پھر وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی، ان کی بے چینی حد سے زیادہ تھی اور وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی جیسے وہاں سے کوئی آنے والا ہے۔ میرا تجسس انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اب تو وہ وقت قریب تھا جب میں ساری سچائی تک پہنچنے والی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ میری ساس زبان پر ورد کر رہی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر کھڑکی کی طرف۔ مجھے لگا شاید کھڑکی سے اس گناہ گار کا داخلہ ہوگا جس نے میری ساس کو اس عمر میں بدنام کر دیا۔ کچھ گھنٹے کی بے رنگ خاموش فوٹیج چلتی رہی۔ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کھڑکی آہستہ سے کھلی اور کمرے میں ایک سایہ سا لہرا گیا اور وہ آہستہ سے وہ میری ساس نہ تھی، وہ قد میں کافی بڑا اور انتہائی کمزور سا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور بستر پر جا بیٹھا، میری ساس کے بالکل پہلو میں۔ اس کا ہاتھ تھام کر چومنے لگا، یوں جیسے عقیدت سے چومتے ہیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا، اس لیے میں اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ پائی، مگر میرے دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں شور مچا رہی تھی۔ پھر اچانک سے کمرے کی بتی جلی، شاید ساس نے لائٹ آن کی تھی، اور پھر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ کیونکہ میری ساس کے پاس جو آدمی بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں نے ارسلان کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اندر سے کچھ چھپا رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا راز پنپ رہا ہے جو شاید وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا۔ کیونکہ میں اس کی بیوی تھی اور بیوی تو شوہر کا لباس ہوتی ہے، مگر اس کے اندر کچھ چلتا رہتا تھا۔ میں اپنی ہر چھوٹی چھوٹی بات اسے بتا ڈالتی، مگر وہ شاید بہت کچھ چھپا جاتا۔ میں اس کے ماضی کے بارے میں سوال کرتی، اس کی آنکھوں میں خالی پن اتر آتا اور ایک واضح تنبیہ کہ کبھی بھی میرے ماضی کے بارے میں سوال مت کرنا، اور میں خاموش ہو جاتی، اس کے راز کا احترام کرتی۔ محلے میں کافی سارے لوگ تھے جو باتیں کرتے تھے، مگر میری ساس ان کو نظر انداز کر دیتی، خاص طور پر جب ان کے شوہر کا ذکر ہوتا تو وہ بجائے رنجیدہ ہونے کے ایک عجیب سے خوف میں سمٹنے لگتی، جیسے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بے پناہ خوف جڑا ہے۔ میں نے بھی ساس کے سامنے کبھی ان کے شوہر کا ذکر نہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہمارے گھر میں احتیاط کی جاتی ہے، خاص طور پر ارسلان تو اس موضوع سے چڑھتا تھا۔ مگر ایک دن محلے کی ایک پرانی عورت چلی آئی، کافی بوڑھی اور ضعیف تھی۔ اس دن
میری ساس گھر پر نہ تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ارسلان کے والد ایک بہت بڑے آرمی افیسر تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، مگر نہ جانے کیوں اس گھر میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، نہ افسوس سے اور نہ ہی فخر سے۔ وہ کہنے لگی، آج تو یہ بات کر دی ہے مگر آئندہ نہ کرنا، تم اس گھر کی بہو ہو اس لیے تمہیں بتا دیتی ہوں، احتیاط برتنا۔ میں ان کی بات سن کر اور بھی زیادہ تجسس میں چلی گئی۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہے؟ آخر ان کا ذکر اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، بلقیس اور ارسلان کب سے اس حقیقت سے بھاگ رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ بدل چکے ہیں مگر دشمن آج بھی ان کے پیچھے ہیں۔ اگر تم اپنے سسر کی کھوج لگانے بیٹھ جاؤ گی تو دشمن پھر سے تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے خاموش رہو۔ میں آج تک ان کی بات نہیں بھولی اور اس کے بعد واقعی میں نے سسر کا ذکر کبھی نہ کیا، کیونکہ سسر کا ذکر اس گھر میں شجرہ ممنوعہ کی طرح تھا۔ اور آج اس کیمرے کی ریکارڈنگ مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس سسر کو میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مر چکے ہیں، وہ پوری حقیقت کے ساتھ زندہ تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا تھا اور اپنے بیٹے سے چھپایا تھا۔ جس شخص کا ذکر اس گھر میں ممنوع تھا، وہ شوہر رات کو چپکے اپنی بیوی کے کمرے میں آتا تھا، مگر اصل کھوج تو اس بات کی تھی کہ وہ ایسا کیوں تھا۔ آخر ایسا ایک شوہر اپنی بیوی کو ملنے کے لیے رات کی تنہائی کا سہارا کیوں لیتا تھا؟ پہلے تو میں نے سوچا یہ ریکارڈنگ ارسلان کو دکھاؤں گی، آخر اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا باپ زندہ ہے، وہ مار چکے ہیں کب سے۔ میں ریکارڈنگ بند کر کے کمرے سے باہر آئی تو میری ساس لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر بے شمار سوچیں تھیں، لکیریں تھیں جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہوں۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی، کہا، آؤ بہو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہم نے تم سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے، تم اس گھر کا حصہ ہو، اس لیے یہ راز جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اچانک سے محتاط ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی میری ساس یا ارسلان مجھے خود اس راز سے پردہ اٹھائے جو اس گھر میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ یہ اب اس کا ذکر ساس نے نہیں چھیڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ ساس کی پوری بات سننے میں کوئی حد نہیں، ارسلان کو میں بعد میں بتا دوں گی۔ میری ساس کی عمر جو کہ 40 سال سے کم عمر کی لگتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے۔ کہنے لگی، 5 سال پہلے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک ایسا حادثہ کہ جس نے ارسلان کا دل اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے بدظن کر دیا، اور ہم تب سے فرار میں ہیں۔ میں نے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، رات کو آپ کے کمرے میں آپ کا شوہر آتا ہے، مگر یہ ارسلان کیوں نہیں جانتا؟ آپ اسے کیوں چھپا رہے ہیں اتنا بڑا سچ؟ آخر وہ اس کا باپ ہے۔ میں نے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، رات کو آپ کے کمرے میں آپ کا شوہر آتا ہے، مگر یہ ارسلان کیوں نہیں جانتا؟ اسے کیوں چھپا رہے ہیں اتنا بڑا سچ؟ آخر وہ اس کا باپ ہے اور وہ اس قدر ناراض ہے، اور آپ ان کے مرنے کا ڈرامہ کیوں؟ آخر میری زبان پر بھی سچائی آ گئی۔ میری سانس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم میرے بارے میں کچھ غلط سوچ چکی ہو، میں اس عمر میں اتنی بد چلن کیسے ہوگی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرا شوہر میرے کمرے میں آتا ہے، اور اس کے چھپ کر آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھاگ رہا ہے، اس ملک سے بھاگ رہا ہے۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا آرمی افیسر تھا، ایک بہت بڑا نام تھا، مقام تھا، ملک کے بڑے بڑے عہدے کا رکھوالا تھا، مگر ایک غلطی ہو گئی اس سے۔ اس نے ملک کے بہت اہم اور حساس راز کو دشمنوں کے ساتھ بانٹ دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ دوست سمجھ رہے ہیں وہی دشمن ہے، اور اس طرح سے انہیں داغدار کیا جانے لگا۔ ارسلان اپنے باپ سے متنفر ہو گیا، کیونکہ باپ کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا، اور ارسلان کے باپ کے قتل کا منصوبہ حکومت نے بنایا، مگر وہ کس طرح سے بچ کر نکلنے میں فرار ہو گئے۔ بڑی مشکلوں سے ارسلان کو آزادی ملی، اور ہم ماں بیٹا تب سے فرار ہیں۔ میں اس ملک میں رہ کر بھی سر اٹھا کر جینے کی آزادی نہیں ہے، اور کچھ عرصہ تک تو مجھے بھی لگتا تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے، مگر 6 ماہ پہلے وہ ایک روز میرے گھر میں کمرے میں آئے اور میں تم کہا
کہ میں تم ماں بیٹے کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو، وہ ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں جس سے میں بہت جلدی بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، مجھ پر غداری کا جھوٹا الزام لگا تھا، میں نے کوئی حساس انفارمیشن لیک نہ کی تھی۔ 6 ماہ تک وہ بس چھپ کر ہی مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہے، اور کل رات جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے بہت بڑی خوشخبری مجھے دی اور کہا میرے خلاف جو بھی ثبوت تھے وہ سب جھوٹے ہیں، اب میں بالکل بے گناہ ہوں، کل ہی میں عدالت سے ہمیشہ کے لیے بری ہو جاؤں گا اور سر اٹھا کر جیوں گا۔ تم لوگوں نے میری وجہ سے جو مشکلات جھیلی ہیں، جو فرار کے راستے اختیار کیے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور شاید میرا بیٹا بھی میری سچائی پر یقین کر لے۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ سوچا کہ تمہیں بھی بتا دوں، کیونکہ تم بھی تو اس گھر کا حصہ ہو۔ اپنی ساس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بعض اوقات ہم جس انسان کو غلط سمجھتے ہیں وہ اس پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا دیتے ہیں، کیسے کیسے بہتان باندھ دیتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میری ساس واقعی نیک اور پاکیزہ عورت تھی، اس میں کوئی شک نہ تھا، اور آج تو انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا تھا، اور جو میں نے کمرے کے اندر دیکھا تھا ساری سچائی آ گئی تھی۔ ایک دم سے میرے دل میں جو بھی ان کے لیے غلط گمان تھا وہ زائل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ خوشخبری ہم ارسلان کو مل کر بتائیں گے تاکہ وہ بھی سر اٹھا کر جی سکے۔ میری ساس خوش ہوگی، کہنے لگی تمہارا دل بہت بڑا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو مجھے پورے زمانے میں رسوا کرتی، مگر تم نے میرا پردہ رکھا، تم نے میرا راز رکھا، اور میں تمہارا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نے اپنا بچہ اس لیے ضائع کروایا کیونکہ اس عمر میں لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میری ساس پھر سے رونے لگی، مگر میں نے انہیں تسلی دی۔ رات کو جب ارسلان گھر آیا تو ہم دونوں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر چونک گیا، لگتا ہے آج کچھ بڑی خبر ہے۔ ہم نے اسے سارا سچ بتا دیا۔ وہ کچھ لمحے تو گمسم سا ہمیں دیکھنے لگا، کہنے لگا میں جانتا ہوں، بالکل بابا مجھے آفس میں ملنے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، حالانکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ میں ایک بہت ہی برا بیٹا ثابت ہوا۔ جس مقام پر مجھے ان کو سپورٹ کرنا تھا ان کی مخالفت کی، ان سے نفرت کی۔ ساری دنیا اگر انہیں غدار کہہ رہی تھی تو کم از کم مجھے تو ان پر یقین کرنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں میں ایک اچھا بیٹا ثابت نہیں ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میری ساس نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا اب رونے کے دن اور بھاگنے کے دن چلے گئے، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، سر اٹھا کر جئیں گے کہ تمہارے بابا کوئی غلط آدمی نہیں ہے۔ اتنے میں ارسلان کے بابا جو کہ ایک آرمی آفیسر تھے، بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، ان کا شفقت بھرا ہاتھ میرے لیے خاموش حفاظت کا سندیسہ تھا، ایک ایسا سکون بھرا احساس تھا کہ وہ اب ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میری ساس اور ارسلان دونوں ہی آ کر ان کو دیکھ کر بہت زیادہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ ارسلان انہیں زوروں سے گلے لگا لیا اور کہا مجھے معاف کر دے، میں اب اچھا بیٹا بننے کی کوشش کروں گا، مجھے آپ پر فخر ہے، پورے ملک کو آپ پر فخر ہونا چاہیے۔ میرے سسر مسکرا دی اور کہا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، بس اگر تم لوگوں کو مجھ پر بھروسہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے غدار ثابت نہیں کر سکتی۔ اور یوں ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ ایک دفعہ پھر سے مکمل ہو چکا تھا۔ جو اس گھر میں پہلے سے خلا موجود تھا وہ اب زائل ہو چکا تھا، کیونکہ ساری کمی تو پوری ہو گئی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔